باقی جماعتیں بھی ہیں اپوزیشن میں. جہاں تک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی جا سکتی ہے تو پھر اس میں جے یو آئی, فضل الرحمان گروپ, فاٹا کے بہت سارے لوگ. تو ابھی تو یہ جسٹ انیشیشن ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے ایسی بات آئی ہے. ہماری جانب سے ایسا میسج ابھی تک پی ایم ایل این کی جانب سے نہیں ہے. جب اس طرح کی کوئی ہوگی ہم دیکھیں گے, غور کریں گے. ابھی اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھوڑا سا قبل ہے. مگر حیدر عزیز صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہیں کچھ جماعتیں, خاص کر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ نون سے بات چیت کرتے ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جب آپ لوگ الگ ہوئے حکومت سے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے کبھی بھی آپ کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کیا جیسے آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ کریں گی. کیا اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے اس گرینڈ الائنس پر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تعلقات سیاسی جماعتوں کے آپس میں ہونے چاہیے, ایم کیو ایم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پی ایم ایل این سمیت تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوڈیل ریلیشن ہونے چاہیے ایم کیو ایم کے. اور ہماری آج بھی یہی کوشش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہو. ہمیں کسی قسم کی بات کرنے میں کسی کے ساتھ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی اور ہم ہر ایک سے ہر وقت ہر ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ نے میری بات کا صحیح کلیئرلی جواب نہیں دیا کہ کوئی ہچکچاہٹ ہے آپ کی طرف سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم تو ہر ایک سے ہر وقت ہر جگہ ہر ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار. مطلب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے؟ اچھا, یہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, آپ یوں رکھ لیجیے. کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. قاہرہ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی, اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کا معاملہ ابھی تک کیوں پھنسا؟ دیکھیے, استعفوں کا معاملہ تو صدر صاحب آ جاتے ہیں. ہماری یہ کوشش ضرور ہے, ایم کیو ایم ہمارے اتحادی, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. خبریں چل رہی تھی بیک لاگ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کام رکا ہوا ہے, جام ہوا ہوا ہے. جب ایک پارٹی نہیں آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. بیک لاگ میں چیزیں نہیں رکتی, نہ ہی جام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کوشش کر رہے ہیں. اگر ایم کیو ایم ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتی تو ایم کیو ایم نے ایک پرنسپل اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور پہلے بھی انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے یا گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کسی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے. 2-3 باتیں مجھے مختصر کہنی ہیں. افتخار صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے بائی اینڈ لارج ایگری کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ فریحہ 2 کام. ایک تو الیکٹورل سسٹم. جب ہماری حکومت آئی پاکستان کے اندر تاریخ یہ ہے کہ ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر الیکشن کے اندر الیکشن کے دھاندلی میں, ووٹر لسٹوں میں, فلاں سارے عمل میں جو ریاست کی طرف سے ہوتے تھے اس کا حصہ رہے. اب تو اسٹیبلشمنٹ میری گزارش سن لیجیے. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں اور جو سچ ہوگا مجھے کہنے میں کبھی باک نہیں ہوا. جہاں تک تعلق ہمارا ہے, جب سے ہم آئے ہیں ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے پہلی کوشش یہ کی ہے کہ ووٹر لسٹوں کا ایک ایسا عمل جس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ 4.25 کروڑ ووٹ اس میں جعلی ہے, جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ لسٹیں غلط ہے پاکستان کی, ان لسٹوں کی تصحیح کی جائے, ان کے آئیڈینٹیفیکیشن صحیح ہو اور بائیو میٹرکس کے ذریعے, تاکہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آج بھی رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں طاقت کے زور پہ لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیا جاتا ہے. ایجنسیاں ماضی میں لوگوں کا مینڈیٹ چھینتی رہی ہیں. اس عمل سے باہر نکل کے آزادانہ الیکشن کمیشن, آج الیکشن کمیشن ایز پر 18th امینڈمنٹ موجود ہے, کسی جماعت کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. ووٹر لسٹ ہم نے اس کے لیے نئی لیجسلیشن کر دی ہے, ووٹر لسٹ ناظرہ سے بن رہی ہے تاکہ اس میں ڈپلیکیشن نہ ہو. اور تیسری بات کہ بائیو میٹرکس کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن تاکہ جعلی ووٹ نہ بھگتائے جائیں, یہ کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ کتنے زیادہ فیک ووٹ پڑتے ہیں. میں نے اسی کو وضاحت کیا آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تقریباً 4.25 کروڑ ووٹ ہماری موجودہ ووٹر لسٹوں کے اندر ویریفائبل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا, اسی کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی ہے. اور یہ سب سے پہلا انیشیٹ ہم نے کیا کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو, لوگ اپنے آزادانہ رائے سے ووٹ ڈالیں. تیسری بات یہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر فلور کلاسنگ کی شک تھی. ہمارے پاس ایک وقت وہ بھی آیا تھا فریہ جب ہم مائنارٹی میں چلے گئے, ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی, ہمارے پاس میجورٹی اس وقت نہیں تھی. ہم نے کسی جماعت کے ایک فرد کو اس کی لائلٹیز تبدیل نہیں کی. میں الج نہیں کر رہا, میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں. اور یہی ہم نے کوشش کی کہ پی ایم ایل این کو ہم نے پنجاب کے اندر سپورٹ فراہم کی, اس بجٹ میں بھی سپورٹ فراہم کی کہ آپ بجٹ پاس کریں, آپ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ کے تحت کیے ہوئے اس پرامس کو جس پہ آپ کے سائن ہیں, آپ جماعتیں توڑ کے لوگوں کی وفاداریاں نہ بدلیں. یہ بہت سارے سوالات ہو گئے شیخ روہیل صاحب. میں وقفے کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گی. افتخار صاحب نے بھی پورا انالیسس کیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کتنے حد تک عمل ہو چکا ہے. اور افتخار صاحب کا جو نقطہ نظر ہے, ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر ہم
مفاہمت کی سیاست نہیں کرتے تو مخاصمت میں جاتے ہیں. اور ماضی میں جو ڈیوائیڈ رہی, میں ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں, مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ پی ایم ایل این اور پی ایم کیو ایم میں اگر مفاہمت ہوتی ہے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو یہ تلخی ختم ہونی چاہیے. وقفے کے بعد مزید بات ہوگی. شیخ صاحب آپ سے یہ سوال بھی ہے, لیکن وقفے پہ جاتے جاتے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو سابق وزیر قانون بابر اعوان کو واجب القتل قرار دیے جانے کے بیان پر سپریم کورٹ نے 7 جولائی کو طلب کر لیا ہے. وقفہ لیں گے, آپ کو اب تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا اس بارے میں. ٹیک اے بریک, we'll be back. Keep watching news. تو میرے خیال میں یہ جو بات کہہ رہے تھے وہ غلط تھی, اس لیے میں نے ان کو اس مرحلے کے اوپر ٹوکا تھا. گورنر صاحب کو ہم جواب دے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جو جواب میری طرف سے جائے گا اس میں پہلا تو میں نے اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے طلب فرماتے اور میری بات کو سننے کے بعد اپنی رائے قائم کر کے خط لکھتے, جو کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور دوسرا انہوں نے جو بابر اعوان صاحب کے حوالے سے بات کی اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے, اور جو بات انہوں نے سلمان تسید مرحوم کے حوالے سے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو جو ہے وہ مسکنسیپشن ہوئی ہے, وہ بات قطعی طور پہ غلط ہے. سلمان تسید صاحب کے ساتھ وہ ٹھیک ہے, وہ بھی یعنی مرحوم بہت کچھ کہتے تھے, ان کے جواب میں پھر ہم بھی کہتے تھے, لیکن کبھی ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا. اور خاص طور پہ جو بلاسفیمی لاز ہیں جن کے اوپر جب ان کا تنازع ہوا تھا تو اس کے بعد کبھی ایسی بات جو ہے وہ میری یا ان کی آپس میں جو ہے وہ ایسی نہیں. لیکن ابھی تو رانا صاحب آپ کو بہت طرح سے وہ الزامات لگا رہے ہیں. وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی نا, باقی وہ ایک پنجابی کی مثال ہے, وہ یہاں پہ نہیں دے آپ ہر چیز کسی اور کانٹیکسٹ میں دیتے ہیں, دے دیں. وہ ایک مثال ہے نا کہ وہ گھر تو بستا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بسنے نہیں دیتے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نیشنل گرینڈ الائنس اپوزیشن جو بنانے جا رہی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. شیخ روہیل صاحب, وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو کافی گن کر افتخار صاحب نے اور کارا صاحب نے بتایا اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے تو افتخار صاحب کا ورژن یہ ہے کہ اس پہ کافی حد تک عمل ہو چکا ہے, مگر میاں صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے, عوام کی بات کریں گے. تو یہ عوام کی بات ہو رہی ہے یا سیاسی بات ہو رہی ہے؟ میں افریہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ ابھی جیسے حیدرآباد رضوی صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہے کسی بات کا یہ کہہ دینا کہ یہ گرینڈ الائنس بن رہا اور کیوں بن رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس پاکستان مسلم لیگ نون, جے یو آئی, فضل الرحمان گروپ. نہیں روہیل صاحب, یہ بات آپ نے مجھے بالکل کلیئرلی بتا دی تھی. الائنس کو ایک دفعہ سائڈ پہ اگر رکھیں, بات ہو رہی ہے حکومت کے خلاف بات کرنے کی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل ہوا. اب دیکھیں نا, چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے سی او ڈی وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے. عمل جس شخصیت نے عمل کرنا تھا وہی دنیا میں نہیں رہے گی. اب ان کو میں کیسے سمجھاؤں, اب یہ بات تو کرتے ہیں, میں یہ عرض کروں کام یہ کرتے ضرور ہیں لیکن کام اس وقت کرتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے ان کے ہاتھ سے. مطلب انہوں صرف یاداشت ان کی نہیں. لیکن سوال یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سی او ڈی پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا یا دیر سے عمل ہوا؟ آپ نے دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, جو بھی کام کریں گے یہ اس پہ دیر ضرور لگاتے. انہیں اگر کہا گیا کہ جی آپ آزاد عدلیہ کو بحال کر دیں, اڑے رہے اٹکے رہے, آخر کہا جب عوامی ایک پریشر آیا تو انہوں نے وہ بھی بات مان لی. اب سی او ڈی میں جو معاملات تھے, جو باتیں تھی ایڈریس کرنا چاہیے تو ان کو پہلے دن آگے کر لینا چاہیے تھا. یہ اگر ہم کہتے ہیں جی آزاد, آج جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں 3 سال 4 مہینے کے بعد کہ جی آپ ایک آزاد الیکشن کمیشن کا اجرا کر دیجئے. جب آپ نے الیکشن کمیشن, آپ نے دیکھا کہ جب ایک الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا گیا, اس پہ ایک شور اٹھا, ایک ایسے شخص جو کنٹروورشل ہو گیا اس کے لیے. سر 18th امینڈمنٹ میں آپ نے جیسے الیکشن کمیشن کی تشکیل کی بات کی تھی وہ تشکیل پا چکا ہے. اب میں عرض کرتا ہوں ابھی تک مجھے آپ بتا دیجئے, نام بتائیے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن آپ نے کسی اپوزیشن کو بٹھا کے یہ بات, افتخار صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ سب کو آن بورڈ لیں اور سب کو آن بورڈ لیں کہ آپ سے اجازت لیتے ہوئے جو آپ کے لیڈر میں نے آپ کو اجازت دی ہے
سوری چلیں جی میں خاموش ہوں سر. آپ مجھے اجازت مانگ رہے ہیں, میں نے اپنے آپ کو اجازت دی ہے بولنے کی. ٹھیک ہے سر, آپ کا ایک مجھے حیدر عزیز صاحب سے پوچھنے تھے. حیدر صاحب ایک اے پی ڈی ایم بھی بنی تھی, انہوں نے بھی دستخط کیے تھے جب کہا گیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ سے بات ہی نہیں کی جائے گی. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا تھا. پاکستان میں معاہدے کس لیے سائن ہوتے ہیں, عوامی مفاد میں یا سیاسی مفاد میں؟ اے پی ڈی ایم جو سائن ہوا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو خیر اسی وقت اس بات سے انکار کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, مگر جن جماعتوں نے کیا تھا میرے خیال سے انہی جماعتوں سے بات ہو رہی ہے. لوگ جو ہے وہ, مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. یعنی اگر سائن کر کے بعد میں غلطی مان کے سیکھ لیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے میرے خیال سے, کہ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو پاکستان کی, اس کو نہ وہ آئسولیشن میں رہ سکتی ہے نہ کوئی اس کو رکھ سکتا ہے. بعض اوقات ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ آپ ضرور اس طرح کے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ احسن ہے, مگر آئندہ آنے والا وقت اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ فیصلہ کس قدر ٹھیک تھا یا کس قدر غلط تھا. ٹھیک ہے جی, اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ڈی ایم میں ہماری جے یو آئی بھی تھی, فضل الرحمان صاحب بھی تھے. فضل الرحمان صاحب سے تو تقریباً قائد تحریک کی اکثر اوقات بات چیت رہتی ہے, تو سگنیٹری تو وہ بھی تھے, اور بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹی. یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے شیخ رول صاحب. آخری سوال میرا آپ سے یہ, آپ لوگوں کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے, جیسے حیدر صاحب نے کہا کہ غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میں فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور حیدر باز رضوی کے اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو حالات اس وقت کے حالات ہوتے ہیں, اس وقت جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, کہ ضروری نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد سیاست میں وہی حالات باقی ہیں. یہ بات ایک مسلمان جی میں دو باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ قمر زمان قاہرہ جب پوچھیں تو ان سے کہیے گا, جی جلدی سے جی آپ قمر زمان قاہرہ صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ اس ملک میں بجلی کی کیپیسٹی جو ان کے آلریڈی انسٹال ہے اس میں کیپیسٹی کتنی ہے. اور دوسری بات, گورنمنٹ آف پنجاب نے چائنا کے ساتھ شمسی ٹھیک ہے آخری جملہ. شیخ صاحب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پنجاب کے اندر 600 سے 700 میگا واٹ نہروں کے اوپر لو ہائی ٹربائن کا پوٹینشل موجود ہے. کیا آپ نے 1 میگا واٹ اضافہ کیا؟ شیخ صاحب قاہر صاحب میں آپ لوگوں کے ساتھ بجلی کے اوپر ایک اور شو کر لوں گی. افتخار صاحب, قاہرہ صاحب اور حیدر عزیز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جب الائنسز کی بات ہوتی ہے تو الائنسز کا مقصد کیا ہونا چاہیے, مقصد صرف ہونا چاہیے کہ عوامی مفاد میں عوام کی بات کرنے کے لیے الائنسز بنے. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں بننے والے الائنسز اسی لیے بنتے ہیں؟ یو کین رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv یا ہمیں فیس بک پر جوائن کریں اور نیوز بیٹ وتھ فریہ حدیث. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.